الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یہ بہت انتہائی اہم ویڈیو ہے اور اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ سب سے بہترین عمل، ٹھیک ہے ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، یہ سب اعمال جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن بھئی آج کل اصل چیز جو ہے نا وہ معاملات ہے کہ ہمارا معاملات وہ بالکل درست اور ٹھیک۔ اکثر ہمارے بھائی جو ہے نا وہ حراموں میں، حرام کمائی میں مبتلا ہے اور حرام مال کما رہے ہیں۔ تو بھئی سب سے پہلے تو اس سے اجتناب ہونا چاہیے کہ بندہ اس کو چھوڑے، حرام کمائی سے اجتناب کر لے اور حلال رزق کمائے اور حلال رزق جو ہے نا وہ خود کھائے اور اپنے بچوں پہ کھلائے۔ آج کل ہمارے جو مسائل ہے بہت زیادہ، اور جو ہمارے بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان، سب کچھ بگاڑ کا ایک عالم ہے، تو اس کا بنیادی وجہ معاملات ہے کہ لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام بچوں پہ کھلاتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر سب وہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی کیا کروں، میرے بچے نافرمان ہیں، بات نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ بندہ اپنے کمائی ٹھیک کر لے، جب کمائی ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ سب معاملات خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ پہ حج فرض ہے، آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ آپ کو جواب میں کیا کہتا ہے کہ میرا جو کمائی ہے یہ حرام ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، تو پھر میں حج کے لیے کیوں جاؤں؟ اور حدیث میں ہے کہ جس بندے نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو 40 دن تک اس کی نماز وغیرہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے حرام ایک لقمہ کیا، ہم نے بہت سارا حرام کھایا ہے، تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، اور نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی دیکھیں اللہ کا ایک حکم ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ، جو اللہ کے احکامات ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے، اس کا مال اس طرح ہے کہ اس میں کچھ شکوک شبہات ہے، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اندازہ لگائے اور جو حلال مال ہے اس سے وہ زکوٰۃ بھی دے اور اس سے وہ حج کے لیے بھی جائے، سب کچھ اسی سے کرے۔ اگر اس طرح ہے کہ اس کا سارا مال حرام ہے پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، اس لیے کہ نماز انہوں نے پڑھ لیا تو نماز پڑھنے سے جو اس کا فریضہ ہے وہ فریضہ ادا ہو گیا، اللہ کا جو حکم ہے جو فرض ہے۔ البتہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے 40 دن تک کو جو ثواب ہے وہ نہیں ملنا، تو اس کی جو اجر ہے، اس نماز کا جو اجر اور ثواب ہے یہ اس کو نہیں مل رہا، بقایا جو اس کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ تو ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی دے، اسی پیسے سے زکوٰۃ دے دے، فریضہ اس سے ساقط ہوگا، لیکن پھر بھی یہ بندہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ حرام کمائی کماتا ہے۔ اور حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو حج کے لیے بھی جائے، فریضہ اس سے ساقط ہوگا لیکن اس پہ اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ گویا کہ دو گناہ ہے، اگر اس نے حرام کمایا ایک گناہ، پھر یہ حج کے لیے نہیں گیا تو دوسری گناہ، اتنے حج کیا، حج ادا کیا تو یہ گناہ اس سے ساقط ہو گیا، اور جو حرام کمائی کا گناہ ہے وہ تو اس پہ ہے، البتہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، اجر جو اس کو نہیں ملے گا، لیکن یہ کیا ہوگا، اس فریضے سے جو گناہ میں جو اس پہ حج فرض ہوا تھا یا زکوٰۃ، تو وہ فریضہ اس کا ادا ہو گیا، البتہ اس پہ ثواب نہیں مل رہا۔